اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سلیکشن ہے، اور جس کتاب کو آپ سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے آئین حقوق، اور یہ اس کتاب کی تیسری ریکارڈنگ ہے، اور آج نفس کا حق شروع کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ایز اے ریڈر ذیشان حیدر فرماتے ہیں کہ نفس کا حق، وَأَمَّا حَقُّ نَفْسِكَ عَلَيْكَ فَإِن تَسْتَوْفِيهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَتُؤَدِّي إِلَى لِسَانِكَ حَقَّهُ وَإِلَى سَمْعِكَ حَقَّهُ وَإِلَى بَصَرِكَ حَقَّهُ وَإِلَى يَدِكَ حَقَّهَا وَإِلَى رِجْلِكَ حَقَّهَا وَإِلَى بَطْنِكَ حَقَّهُ وَإِلَى فَرْجِكَ حَقَّهُ وَتَسْتَعِينُ بِاللَّهِ عَلَى ذَلِكَ۔ تمہارے نفس کا تم پر یہ حق ہے کہ اسے بھرپور طریقے سے راہ خدا میں مشغول رکھو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو گویا تم نے اپنی زبان کا حق، اپنے کان کا حق، اپنی آنکھ کا، اپنے ہاتھوں، پاؤں اور شکم و شرمگاہ کا حق ادا کر دیا۔ اور دیکھو ان کے حقوق کی ادائیگی میں خدا سے مدد طلب کرتے رہو۔ آپ کے اس کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے حقوق کو ادا کرنا گویا اپنے ان اعضاء و جوارح کے حقوق کو ادا کرنا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں، لہذا اس سلسلے میں خدا ہی سے مدد طلب کرنا چاہیے۔ نفس کے معنی، ابتدا میں اس بات کی طرف اشارہ کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ نفس کے لغوی معنی کیا ہے اور اس کا محل استعمال کیا ہے۔ مشہور لغت شناس راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ نفس کے معنی روح کے ہیں۔ اس سلسلے میں موصوف نے قرآن کی آیات کو بھی ثبوت میں پیش کیا۔ المفردات مادہ نفس، آیتیں یہ پیش کی کہ اخرجوا انفسکم اليوم، سورہ انعام کی آیت نمبر 93، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 235، تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، سورہ انعام آیت نمبر 93۔ ان آیتوں میں نفس روح کے معنی میں استعمال ہوا، لیکن یحذرکم اللہ نفسہ میں نفس سے مراد ذات ہے۔ راغب نے نفس کے دوسرے معنی بھی بیان کیے، چنانچہ لکھتے ہیں کہ در حقیقت نفس وہ ہوا ہے جو انسان ناک یا منہ کے ذریعے بدن میں داخل کرتا ہے اور بدن سے کاربن گیس کو نکالتا ہے۔ اس میں بدن کے لیے غذا ہوتی ہے، چنانچہ سانس کا سلسلہ منقطع ہوتے ہی موت واقع ہو جاتی ہے۔ مجموع البیان جلد 1 صفحہ 46 میں شیخ طبرسی مرحوم نے اس آیت وما یخدعون الا انفسهم کے ذیل میں تحریر کیا کہ نفس کے 3 معنی ہیں۔ نمبر 1 روح، نمبر 2 تاکید جیسے جاءنی نفس زیدہ، اور یہ مثال علم نحو سے تعلق رکھتی ہے، اور تیسرا معنی ذات جو کہ اصل معنی ہے۔ قرآن میں نفس کے معنی، طبرسی نے ایک تحریر کیا کہ نفس روح کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا اس آیت میں ارشاد ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمی۔ خداوند عالم روحوں کو موت کے وقت جب وہ کمال کو پہنچتی ہیں لے لیتا ہے یا قبض کر لیتا ہے، اور جس روح کا بدن ابھی نہیں مرا ہے اور اس کی موت کا وقت آ گیا تو اسے سوتے ہی میں روک لیتا ہے، اور دیگر ارواح کو معین وقت تک کے لیے ان کے بدن میں بھیج دیتا ہے، سورہ زمر آیت نمبر 42۔ دوسرا معنی نفس ذات کے معنی میں بھی استعمال ہوا، مثلا ارشاد واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا فدیہ نہیں بن پائے گا۔ تیسرا معنی نفس قلب اور باطن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، مثلا واذکر ربک تضرعا وخیفا، آیت نمبر 205 سورہ اعراف، اپنے پروردگار کو اپنے دل میں تضرع و زاری کے ساتھ یاد کرو۔ دوسری آیت سورہ یوسف 77 نمبر وَأَسَرَّ یوسف فی نفسہ، اور یوسف اسے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے۔ وَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِی أَنفُسِکُمْ، سورہ اسراء آیت نمبر 25، اور تمہارا پروردگار ان چیزوں کو اچھی طرح جانتا ہے جن کو تم چھپائے ہوئے ہو۔ نفس کی اقسام کے بارے میں حکماء کا نظریہ۔ صدر المتألہین شیرازی نے شیخ الرئیس بو علی سینا سے نقل کیا کہ قوائے نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نفس نباتی، یہ جسم طبیعی و عالی کا اولین کمال ہے، اس میں فقط رشد و نمو پایا جاتا ہے۔ نمبر 2 نفس حیوانی، جسم طبیعی و عالی کے لیے اولین کمال ہے کہ اس میں ارادہ کے ساتھ اس حرکت پائی جاتی ہے۔ اور تیسرا نفس انسانی، جو کہ جس میں طبیعی و عالی کا کمال ہے کہ اس میں تعقل و کلیات کو سمجھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اور یہ مختلف راویوں کا استنباط کرتا ہے۔ اس کے بعد موصوف ان تینوں قسموں کی خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ اسوار اربع جلد 8 صفحہ 53۔ ابو نصر فارابی معلم ثانی الرسالہ فصول الحکم کی 22ویں فصل میں نفس کے بارے میں تحریر کرتے ہیں کہ
نفس مطمئنہ کا کمال اپنے ادراک کے ذریعے حق اول کا عرفان ہے، پس اس کا عرفان حق اول ہے۔ اس کی وضاحت الہی قمشئی نے اس طرح کی ہے کہ نفس ناطقہ کے بہت سے پہلو ہیں، اگر وہ لذتوں اور حیوانی شہوتوں پر مرا جاتا ہے تو اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ اگر شہوت کی غلبہ کی وجہ سے اس کی نظر میں بد اعمال سنور جاتے ہیں تو اسے مزینہ کہتے ہیں۔ اگر حیوانی مقاصد کو انجام دینے کے لیے ہیلے بہانے سے کام لیتا ہے تو مسولہ کہتے ہیں۔ اگر وہ کسی برے کام کی انجام دہی کے بعد اصلی فطرت کی طرف رجوع کرتا ہے اور خود کو لعنت ملامت کرتا ہے تو اسے لوامہ کہتے ہیں۔ اور اگر حیوانی لذتوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے اور اس کی شہوت و غضب کی قوت میں آرام و سکون پیدا ہو جاتا ہے اور عقلی لذتوں سے بہرہ مند ہو جائے تو اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اور اگر تسلیم و رضا کی منزل میں وہ خدا کی رضا کے لیے اپنی مرضی کو ختم کر دے تو اسے نفس راضیہ و مرضیہ کہتے ہیں۔ موصوف نے ان باتوں کو قرآن سے اقتباس کیا، جس منزل پر اسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے وہاں اسے حق اول کی معرفت ہی میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ پس نفس مطمئنہ یعنی روح سے اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ آلودگی اور تنقی کدورتوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حکمت الہی عام و خاص صفحہ 31 اور 32۔ اب ہم خدا کی مدد کے ساتھ نفس کے ان مراتب کو قرآن کی روشنی میں بیان کریں گے اور ان آیتوں کو بھی بیان کریں گے جو اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ نفس کے مراتب قرآن کی نظر میں۔ نفس کے بعض مراتب قرآن مجید میں بھی بیان ہوئے، ہم ان کو اختصار کے ساتھ سپرد قلم کیے دیتے ہیں۔ پہلا ہے نفس امارہ۔ وہ نفس کے جو لذتوں پر مرا جاتا ہے اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ بعض یعنی وہ انسان کو ہمیشہ اس بات پر ابھارتا ہے کہ اس کی خواہش پوری کرے۔ نفس کا یہ مرحلہ کہ جس کو قرآن کی زبان میں امارہ کہا گیا ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور خدا کے عظیم بندوں نے اس سے خدا کی پناہ طلب کی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف کی زبان اس طرح بیان ہوا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا کیونکہ وہ ہمیشہ برائیوں کا حکم دیتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار مجھے گناہوں سے بچے رہنے کی توفیق دیتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 53۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ جو اپنے پروردگار کے مقام مرتبہ سے ڈرا اور اس نے ہوا و ہوس سے اپنے نفس کو روکے رکھا تو بہشت اس کی منزل ہے۔ سورہ نازعات آیت 40 اور 41۔ نفس کے اس مرتبہ کے سلسلے میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نفس کی طبیعت میں ہی سرکشی اور بے ادبی ہے، بندے پر فرض کیا گیا کہ وہ اسے بادب اور مؤدب بنائے۔ نفس تو میدان مخالفت میں چوکڑیاں بھرتا پھرتا ہے، بندے کو چاہیے کہ وہ اس کی خواہشوں کو پورا نہ کرے بلکہ اسے قابو میں رکھے۔ اگر اسے آزاد چھوڑ دیا تو وہ اس کی تباہی میں ایسا شریک ہوگا جو نفس کی خواہشوں کو پورا کرنے میں اس کی مدد کرتی ہے، گویا وہ اپنے قتل میں اپنے نفس کے ساتھ شریک ہوا ہے۔ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ نمبر 270۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا نفس کو چھوڑنے سے پہلے اسے ضرر رسانی سے روکو اور اس کی زبان کو لگام چڑھا دو اور اسے ناجائز خواہشوں کی زنجیر سے آزاد کرنے کے لیے اسی طرح کوشش کرو جس طرح تم اپنے روزگار تلاش کرنے میں کوشش کرتے ہو، کیونکہ نفس تمہارے عمل کا مرہون منت ہے۔ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ نمبر 10۔ آگے فرماتے ہیں کہ نفس سے جہاد۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرد کا اپنے نفس سے جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ حوالہ ہے شرح غرر و درر جمال خانساری جلد 2 صفحہ 399۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی شجاع اور طاقتور نہیں جو لوگوں پر غالب آ جاتا ہے، بلکہ طاقتور اور مضبوط آدمی وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 270۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے نفس کی مخالفت کرو تاکہ تم سیدھی سچی زندگی بسر کرو اور صاحبان علم کے ساتھ گھل مل جاؤ کہ اس طرح تم بھی عالم بن جاؤ گے اور جہالت سے نجات پاؤ گے۔ شرح غرر و درر جلد 3 صفحہ 462۔ دوسری جگہ فرمایا جو اپنے نفس پر غلبہ پا لیتا ہے مکمل طور پر طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ شرح غرر و درر جلد 5 صفحہ 254۔ پہلوان سے بھی زیادہ طاقتور۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے پاس سے گزرے، ان میں سے ایک آدمی بہت وزنی اور بھاری پتھر اٹھائے ہوئے تھا۔ اس کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت وزنی پتھر اٹھانے والا ہے، اس کی وزن برداری سے لوگ حیرت زدہ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب تشریف لے کر فرمایا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول ایک شخص پتھر اٹھاتا ہے، اسے سب سے بھاری اور وزنی پتھر اٹھانے والا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس سے زیادہ طاقتور آدمی کی خبر دوں؟ وہ شخص ہے کہ جس کو دوسرا برا کہتا ہے اور وہ برداشت کرتا ہے، اپنے اوپر قابو رکھتا ہے اور اپنے ساتھی کے شیطان پر غالب آ جاتا ہے۔ مجموع ورام جلد 2 صفحہ 210۔ دوسرا مرتبہ نفس لوامہ۔ ابھی تک جو آیات و روایت بیان ہوئی ہیں ان کا تعلق نفس امارہ سے تھا کہ جو ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ نفس امارہ کے مقابلے میں نفس لوامہ ہے جو ملامت کرتا ہے۔ انسان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے
تو یہ نفس اس کو سرزنش کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی نفس کی قسم کھائی ہے، فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، روز قیامت کی قسم اور نفس لوامہ کی قسم۔ علی بن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں امام علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ نفس لوامہ سے مراد آدمی کا نفس ہے جس نے عصیان و نافرمانی کی اور ملامت کا نشانہ بنا۔ تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحہ 461۔ جو انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ اپنے باطن سے ملامت اور سرزنش کی آواز سنتا ہے، یہ آواز اس کو تکلیف دیتی ہے۔ ماہرین نفسیات نے ملامت کرنے والی طاقت کا نام وجدان اخلاقی رکھا ہے، جبکہ قرآن نے اسے نفس لوامہ کہا ہے۔ لفظ نفس کے استعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ ملامت کرنے والی طاقت روح بشر ہے جو انسان کے وجود کا جز ہے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ یہ روحانی طاقت شروع سے ہی آدم کے وجود میں تھی۔ مایوس بیمار اور اس کا علاج۔ امام زین العابدین علیہ السلام طواف میں مشغول تھے کہ اچانک آپ کی نگاہ ان لوگوں پر پڑی جو مسجد کے گوشہ میں جمع تھے۔ آپ نے دریافت کیا کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ محمد بن شہاب زہری نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، گویا پاگل ہو گئے ہیں، خاموش رہتے ہیں، کچھ بولتے نہیں۔ ان کے خاندان والے ان کو اس لیے مکہ لائے ہیں کہ ہو سکتا ہے لوگوں کو ازدحام کو دیکھ کر یہ بولنے لگے۔ طواف مکمل کرنے کے بعد امام علیہ السلام محمد بن شہاب زہری کے پاس گئے۔ اس نے امام علیہ السلام کو پہچان لیا۔ آپ نے دریافت کیا تمہیں کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں ایک شہر کا حاکم تھا، مجھ سے ایک بے گناہ کا خون ہو گیا۔ اس بے گناہ کے خون نے مجھے یہ دن دکھایا۔ ایک بے گناہ کے خون نے ایک حاکم کا یہ حال کر دیا اور اس کے ضمیر کی پھٹکار نے نفسیاتی مرض میں مبتلا کر دیا، اور وہ اس گناہ پر اتنا پشیمان ہے کہ بولنے کی جرت بھی نہیں کر پا رہا ہے بلکہ پاگلوں جیسا بن گیا۔ امام علیہ السلام نے اس کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے گناہ کی بخشش سے مایوس ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تمہارا رحمت خدا سے مایوس ہو جانا اس گناہ سے زیادہ خطرناک ہے جو تم نے بے گناہ کا خون بہا کر کیا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا مقتول کے وارثوں کو اس کی دیت دے دو۔ اس نے کہا انہوں نے دیت لینے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھتے رہو، جب وہ نماز کے لیے گھر سے باہر جائیں تو دیوار کے اوپر سے ان کے گھر میں تھیلیاں ڈال دینا۔ اس طرح امام نے اس کا علاج کیا۔ یہ تھا نفس لوامہ کا اثر۔ مجموعہ ورام جلد 2 صفحہ 4۔ نفس کا تیسرا مرتبہ نفس مسولہ۔ ایک لحاظ سے نفس کو مسولہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ انسان کی نظر میں غلط اور برے کام کو اچھا بنا دیتا ہے اور اس کے انجام دینے کی طرف راغب کرتا ہے۔ قرآن نے اس کے 2 نمونے بیان کیے، یوسف اور اس کے بھائی۔ جب یوسف کے بھائیوں نے انہیں اپنے باپ سے جدا کر دیا، کنویں میں ڈال دیا، تو نفس نے انہیں فریب دیا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ یوسف کے پیراہن کو جھوٹے خون میں رنگ کر اپنے والد کے پاس لائے۔ باپ نے کہا تمہارے نفس کی خواہش نے یہ چیز تمہارے لیے سنوار دی ہے، جو تم کہتے ہو میں اس پر بہترین طریقے سے صبر کروں گا اور خدا سے ہی مدد طلب کروں گا۔ اس آیت میں تصویل سے سولت آیا ہے جس کے معنی تزیین و سوارنے کے ہیں۔ علماء نے کہیں اس کے معنی ترغیب اور کہیں وسوسہ بیان کیے ہیں کہ سب کا مفہوم ایک ہی ہے، اور یہ کہ جب بپری ہوئی خواہشیں انسان کے روح اور خیال پر غالب آ جاتی ہیں تو وہ انسان کی نظر میں کسی کے قتل اور کسی کے جلا وطن کو سنوار دیتی ہیں کہ وہ اس فعل کو مقدس اور اس کے انجام دہی کو لازمی اور ضروری سمجھنے لگتا ہے۔ اور یہ نفسیات کے مسائل کی طرف ایک دریچہ ہے، کیونکہ جب انسان کسی چیز کو شدت کے ساتھ چاہتا ہے، خصوصاً جب یہ خواہش اخلاقی پستیوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ چیز انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے اور انسان کی نظر میں حقائق کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہذیب نفس کے بغیر صحیح فیصلہ اور حقائق کا صحیح ادراک نہیں ہو پاتا۔ اس داستان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نفس مسولہ کی کارستانی کے سبب یوسف کے بھائیوں نے کتنی بڑی خیانت کی تھی اور جھوٹے خون سے یوسف کا پیراہن رنگ کر اپنے جھوٹ کو ثابت کیا تھا۔ اسی داستان میں یہ بھی ہے کہ جب یہ لوگ مصر سے واپس لوٹے اور بھائی کی چوری کی خبر یعقوب کو دی تو یعقوب نے فرمایا کہا تمہارے نفس نے اس کو تمہاری نظر میں سنوار دیا ہے، میں بہترین صبر سے کام لوں گا، امید ہے کہ خدا ان سب کو میری طرف پلٹائے گا، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 83۔ دوسری مثال سامری کی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ تورات کی تختیوں کو لینے کے لیے کوئی دور پر گئے اور لوگوں سے فرمائے یہ سلسلہ 30 دن تک جاری رہے گا، لیکن اس میں خدا نے 10 روز کا اضافہ کر دیا۔ اب 40 دن کی مدت ہو گئی۔ انہیں 10 دن کے عرصے میں سامری نے بنی اسرائیل کو بہکا دیا اور انہیں بچڑے کی پرستش پر اکسایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو یہ افسوسناک صورتحال دیکھی۔ پہلے تو آپ نے اپنے بھائی ہارون کو سرزنش کی، لیکن جب دیکھا کہ ہارون کا تو کوئی قصور نہیں تو سامری سے مخاطب ہوئے۔ فرمایا سامری کیا یہ غلط کام تم نے انجام دیا؟ اس نے کہا جو چیز میں نے دیکھی وہ انہوں نے نہیں دیکھی۔ میں نے رسول یعنی خدا کے بھیجے ہوئے نمائندہ کے قدم کی خاک اٹھائی اور اس کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا، یہی میرے نفس نے میری نظر میں سجا دیا تھا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 96۔
سامری ایک خود پسند اور منحرف آدمی تھا۔ اس نے ہوشیاری، جرأت مندی اور ماہرانہ چال چلی اور بنی اسرائیل کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا کر دیا، اور موسیٰ کی کوششوں کا کوئی پاس و لحاظ نہ رکھا اور موقع ملتے ہی لوگوں کو بچھڑا پرستی کی دعوت دے دی۔ اس آیت میں سامری نے اپنے منفور عمل کی کہ جس سے اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا تھا اپنے نفس مسولہ کی طرف نسبت دی اور کہا ہے، اس طرح میرے نفس نے اس چیز کو میری نظر میں سجا دیا۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، اثر کے معنی قدم کے نیچے کی مٹی کے، اور نبت کے معنی بچڑے کے اندر اس مٹی کو ڈالنے کے، یا اثر سے مراد حضرت موسیٰ کی بعض تعلیمات اور نبت سے مراد انہیں نظر انداز کرنا ہے۔ دونوں کا مفہوم یہ کہ سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے سلسلے میں اپنے نفس سے دھوکہ کھایا اور نتیجہ میں اتنی بڑی خیانت کی۔ حسن بصری امت کا سامری۔ احتجاج طبرسی میں منقول ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام بصرہ کو فتح کر چکے تو اہل بصرہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں حسن بصری بھی شامل تھا۔ اس کے ہاتھ میں قلم کاغذ بھی تھا اور حضرت علی کی ہر بات کو لکھ لیتا تھا۔ حضرت علی نے اس کو سب کے درمیان بلند آواز سے مخاطب کیا اور فرمایا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے عرض کیا، آپ کی باتوں کو لکھ رہا ہوں تاکہ آئندہ کام آئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو ہر قوم میں ایک سامری ہوتا ہے اور اس قوم کا سامری حسن بصری ہے۔ ہاں، اس کے اور موسیٰ کے زمانے والے سامری کے درمیان یہ فرق ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والوں سے کہتا تھا کہ میرے پاس نہ آؤ، لیکن یہ کہتا ہے کہ جنگ نہ کرو، یہاں تک گمراہ و منحرف لوگوں سے بھی جنگ نہ کرو۔ حسن بصری نے لوگوں کو جنگ جمل میں حضرت علی کا ساتھ دینے سے منع کیا تھا۔ تفسیر نور الثقلین جلد 3 صفحہ 392۔ نفس کا چوتھا مرتبہ نفس مطمئنہ۔ نفس کا ایک رخ اطمینان بھی ہے اور یہ نفس کا بلند ترین رخ ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ جبکہ تو اس سے خوش ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ فجر 27-33۔ کتنی اچھی بات ہے کہ خداوند عالم براہ راست ان نفوس کو بلا رہا ہے جو ایمان کی روشنی میں اطمینان کے درجہ پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ ایسی دعوت ہے کہ جس میں طرفین کی رضا ہے، عاشق کی بھی رضا ہے اور معبود حقیقی کی رضا ہے۔ پھر اس کے سر پر عبودیت کا با افتخار تاج رکھنا اور اسے بندگی کے خلعت سے سرفراز کرنا، خاص بندوں میں شامل کرنا اور پھر اسے جنت میں آنے کی دعوت دینا کتنا ہی اہم کام ہے۔ اطمینان و سکون انقلاب کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ نفس کو اس وقت سکون ملتا ہے جب وہ یقین و معرفت و شہود کی بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ کاشفی کہتے ہیں کہ اے وہ نفس کہ جس کو میرے ذکر سے آرام ملا ہے، جس نے میری نعمت کا شکر ادا کیا اور بلا پر صبر کیا ہے، پس جس کرامت کا خدا نے وعدہ کیا اس کی طرف پلٹا جبکہ تو ان نعمتوں سے راضی ہے جو میں نے تجھے دی ہیں۔ روح البیان جلد 10 صفحہ 432۔ موت کے وقت نفس مطمئنہ کی حالت۔ نفس مطمئنہ کے بہترین جلوہ مرتے وقت اور اس عالم مادہ سے جدائی کے وقت نظر آتا ہے۔ وہ اس دنیا کو اطمینان و سکون کے ساتھ چھوڑتا ہے اور عالم ابدیت سے متصل ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کو صدر سیرفی نے امام صادق علیہ السلام سے اس طرح نقل کیا کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، فرزند رسول میں قربان، کیا مومن روح قبض کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا؟ فرمایا نہیں، خدا کی قسم، جب ملک روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ جزا و فضا کرتا ہے۔ ملک الموت اس سے کہتا ہے، خدا کے محبوب تم مطمئن رہو، اس خدا کی قسم کہ جس نے رسول کو مبعوث کیا، میں تم پر باپ سے زیادہ مہربان ہوں، اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو۔ پھر فرماتے ہیں کہ رسول، علی، فاطمہ اور حسن و حسین اور باقی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، محمد اور اس کی آل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آ کہ تو علی علیہ السلام کی ولایت سے راضی اور اپنے پروردگار کے ثواب سے خوش ہے۔ میرے بندے محمد اور اس کی آل علیہ السلام کی زمرہ میں شامل ہو جا اور میری جنت میں آ جا۔ اس کی روح کے نزدیک اس آواز سے بہتر، اس منادی تک پہنچنے سے بہتر اور کچھ نہیں ہوتا۔ تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحہ 577۔ خواہش نفس سے جنگ۔ منزل کمال پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے مرحلہ میں اپنے نفس کو پہچانے اور اس کی ہر خواہش کو پورا نہ کرے۔ اس مفہوم کو مجاشع نے انسان کامل پیغمبر اسلام سے نقل کیا ہے۔ صاحب کتاب غوالی اللیالی مجاشع نام کا ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شرف بیان ہونے کے واقعے کو لکھتے ہیں اور درج ذیل سوالات ان کے جوابات کو تحریر کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، حق کو پہچانے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا معرفت نفس۔ اس نے کہا، حق کی موافقت کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا نفس کی مخالفت۔ اس نے کہا، حق کی رضا حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا نفس کو ناراض کرنا۔ اس نے کہا، حق تک رسائی کا کیا طریقہ؟ فرمایا اپنے نفس کی خواہشوں سے منہ موڑنا۔ اس نے کہا، حق کی اطاعت کرنے کا کیا طریقہ؟ فرمایا نفس کی خواہشوں کے مقابلے میں سرکشی کرنا۔ اس نے کہا، حق کی راہ یاد کرنے کا کیا طریقہ؟ فرمایا نفس کو فراموش کرنا۔ اس نے کہا، حق سے نزدیک ہونے کا کون سا راستہ؟ فرمایا نفس سے دوری اختیار کرنا۔ اس نے کہا، حق سے انس کا کیا طریقہ؟ فرمایا نفس سے ڈرنا۔
اس نے کہا ان سب تک پہنچنے کا کیا طریقہ؟ فرمایا حق سے اس کے خلاف مدد طلب کرنا۔ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 270۔ اس دلچسپ حدیث میں آدمی کے بلند منزل تک پہنچنے اور نفس کی مخالفت کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس میں چند چیزیں قابل غور ہیں۔ حق و نفس کی معرفت، حق کی موافقت، نفس کی مخالفت، حق کو خوشنود کرنا اور نفس کو ناراض کرنا، حق سے متصل ہونا اور نفس کی پرواہ نہ کرنا، حق کی پیروی کرنا اور نفس کی نافرمانی کرنا، حق کو یاد رکھنا اور نفس کو بھلا دینا، حق سے نزدیک ہونا اور نفس سے دور ہونا۔ اگر اس حدیث پر عمل کر لیا جائے تو واقعاً انسان حقیقی منزل کی عرفان تک پہنچ جاتا ہے۔ فقہی لحاظ سے نفس کا حق، اس بات کے آخر میں نفس کے فقہی حق کی طرف اشارہ کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں نفس انسان کی حیات کے بارے میں بھی استعمال ہوا۔ ظاہر ہے حیات و زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، کوئی چیز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انسان کی جان کے بارے میں قرآن اس طرح ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی نے انسان کو ناحق یا اس کے زمین میں فساد پھیلائے بغیر قتل کر دیا، گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو کسی ایک انسان کو زندہ رکھے اور اس کا سبب بنے تو گویا اس نے سارے انسانوں کو زندگی دی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ بے گناہ مومن کے قاتل کو قرآن مجید بد عاقبت قرار دیتا اور اس جرم کو ہر جرم سے سنگین گردانتا ہے۔ جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دے تو اس کی سزا ہمیشہ جہنم میں رہنا اور اس پر خدا کا غضب و لعنت ہے اور اس نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم اور خدا کا غضب و لعنت اور اس نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور یہ سورہ نساء کی 93 نمبر آیت ہے۔ قرآن کہتا ہے جو مظلوم مارا جائے ہم نے اس کے ولی و سرپرست کے لیے قصاص کی سلطنت رکھی ہے، لیکن اسے قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 33۔ حکم قصاص قرآن مجید کا اصلی منشور ہے، اے عقل والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ سورہ بقرہ 179۔ قتل کی 3 قسمیں ہیں، عمد، شبہ قتل اور قتل شبہ اور قتل خطا۔ قتل عمد میں مقتول کے سرپرست کو اختیار حاصل ہے کہ وہ قصاص میں قاتل کو قتل کرے یا اس سے دیت و خون بہا لے یا اسے معاف کر دے، لیکن قتل شبہ عمد اور قتل خطا میں دیت لے گا۔ قتل شبہ عمد یہ کہ انسان کسی کو کسی وجہ سے مارے، اس کی پٹائی سے ہی وہ مر جائے، ظاہر ہے اس کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا اور نہ ہی اس نے تلوار و گولی چلائی تھی۔ مختصر النافع کتاب الدیات صفحہ 294۔ قرآن کے زاویہ نگاہ سے قصاص میں معاشرے کی حیات اور قصاص کو حرام دینے کا مطلب یہ ہے کہ ظالموں کو چھوٹ دے دی جائے، لیکن قرآن قصاص میں قتل کرنے کے سلسلے میں زیادتی کرنے سے بھی منع کرتا ہے۔ ایک آزاد انسان کی دیت اور قیمت درج ذیل چیزوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 ایسے 2 اونٹ جو 6 سال میں داخل ہو گئے ہوں۔ نمبر 2 200 گائے۔ نمبر 3 1000 گوسفند۔ نمبر 4 200 ہلے یعنی یمنی کپڑا۔ نمبر 5 1000 مسکال شہری سونا، ہر مسکال 18 نخود کا ہوتا ہے۔ نمبر 6 10,000 درہم۔ نفس کے حقوق کی بحث کے اختتام کے بعد اعضائے بدن کے حقوق کی بحث کو شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے زبان کا حق۔ اما حق اللسان فاکرامہ عن الخنا وتعویدہ عن الخیر وحملہ علی الادب واجمالہ الا لموضع الحاجة والمنفعة للدین والدنیا واعفاؤہ عن الفضول الشنعة القلیلة الفائدة التي لا يؤمن ضررها مع قلة عائدتها، ويعد شاهد العقل الدليل عليه وتزين العاقل بعقله وحسن سيرته في لسانه ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ زبان کا حق یہ ہے کہ اسے گالی گلوچ سے محفوظ رکھو، اسے نیک و شائستہ بات کہنے کا عادی بناؤ، اسے باادب بناؤ اور ضرورت اور دین و دنیا کے فائدے کے علاوہ بند ہی رکھو، اور زیادہ چلنے بے فائدہ بولنے سے روکو کہ تم اس کے نقصان سے محفوظ نہیں اور اس کا فائدہ کم ہے۔ زبان عقل کا گواہ اور اس کی دلیل سمجھی جاتی ہے، اور عقل مند کا عقل کے زیور سے آراستہ ہونا اس کی خوش بیانی ہے۔ مدد تو بس خدائے بزرگ و برتر ہی کی طرف سے ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے نفس کے حق کے سلسلے میں فرمایا کہ اسے پورے طریقے سے خدا کی طاعت میں لگا دو اور اپنے 7 اعضاء کا بھی خیال رکھو۔ آپ 7 اعضاء کے حقوق کو تفصیل سے بیان فرماتے ہیں، آغاز زبان سے کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کا طریقہ بتاتے ہیں۔ زبان عظیم ترین نعمت۔ بے شک خدا نے اس دنیا میں عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو انسان کے لیے مخصوص کی ہے وہ زبان ہے۔ سورہ رحمان میں اس کی عظمت کی تصریح ہوئی ہے، فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا۔ بیان کے معنی کسی چیز سے پردہ ہٹانے کے ہیں۔ زبان انسان کے باطن کی خبر دیتی ہے، اس کے دل کی ترجمان ہے اور سارے پردوں کو ہٹا کر اس کے دل کے حالات کو ظاہر کر دیتی ہے۔
اگر زبان نہ ہوتی تو انسان دوسرے حیوانات کی مانند صامت ہوتا، نہ اپنی بات سمجھا سکتا اور نہ دوسروں کی سمجھ سکتا۔ زبانوں کا اختلاف خدا کی نشانی ہے۔ قرآن مجید میں خدا کا ارشاد ہے، خدا کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ہے، بے شک اس میں انسانوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ روم آیت 22۔ زبان تعارف کا ذریعہ۔ کسی کو پہچاننے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک زبان بھی۔ ہر انسان اپنی زبان کے ذریعے اپنا تعارف کراتا ہے۔ زبان ہی سے انسان کے باطن کے اچھا یا برا ہونے کی خبر لگائی جاتی ہے۔ ہر آدمی کی زبان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیک ہے یا بد۔ امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، اور اسی طرح دوسری حدیث بلکہ اس کا حوالہ منتہی الاعمال جلد 2 صفحہ 358۔ زبان ہی ہے کہ پردہ ہٹا کر حقیقت کو عیاں کر دیتی ہے۔ زبان کی ماہیت۔ زبان کے سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا جملہ فرمایا اور اس کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ زبان کا وزن کم ہے لیکن اس کا گناہ بہت سنگین ہے۔ خدا نے جو اعضاء و جوارح عطا کی ان میں سے ہر ایک کا کام جدا اور ہر ایک کی خصوصیت ہے۔ مثلا آنکھ رنگوں اور شکلوں کو دیکھنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اسی طرح کان آوازوں کو سنتے ہیں اور بس ہاتھ چیزوں کو چھوتے ہیں اور ان کی کیفیت کا پتہ لگاتے ہیں، لیکن زبان کے بہت سے کام ہیں۔ زبان خیر و شر، کامیابی و ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ نیک بات کہتی ہے، کامیابی کا سبب باعث ہوتی ہے، اور غلط بات کہتی ہے تو ناکامی کا سبب ہوتی ہے۔ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے یہی شیطان کا اعلی کار بن سکتی ہے۔ معاشرہ کی بہبود اور تباہی میں زبان کا کردار۔ معاشرے کو سنوارنے اور برباد کرنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک نہایت ہی مؤثر طریقہ موضوع بات کہنا ہے۔ ایک زبردست اور قادر الکلام خطیب معاشرے کی اصلاح کر سکتا ہے اور اسے انسانی اقدار اور اخلاقی فضائل کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کے برخلاف اسے راہ راست سے ہٹا کر غلط راستے پر لگا سکتا ہے۔ ایک ماہر خطیب بچھڑے ہوئے اور سست معاشرے کو ترقی کی راہ پر لگا سکتا ہے اور اس کی زندگی کی ڈگر کو بدل سکتا ہے، اور اس کے برخلاف وہ معاشرے کی امنگوں و حوصلوں کو سرد کر دیتا ہے اور حق پسند معاشرے کو باطل پرستی کی طرف موڑ دیتا ہے اور باطل پرست معاشرے کو راہ حق پر لگا دیتا ہے۔ جب انسانی شہروں میں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہنچی تو شام والوں نے بھی یہ سنا کہ علی علیہ السلام نے محراب مسجد میں شہادت پائی ہے، تو اہل شام کی اس کثیر تعداد نے جو علی علیہ السلام کے خلاف معاویہ کے زر خرید خطیبوں کی تقریر سنتی تھی، یہ سوال کیا کہ کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ سب سے بڑا عبادت گزار کہ جس نے نماز قائم کرنے کے لیے جنگ کی، جس کے پاؤں سے حالت نماز میں تیر کھینچ لیا اگر اسے مطلق خبر نہ ہوئی۔ شام والوں کی نظر میں وہی غلیظ پروپیگنڈے کی وجہ سے نماز مخالف قرار پایا۔ اہل شام اس کی مسجد جانے پر تعجب کرتے ہیں۔ یہ ہے زبان کا اثر کہ وہ حق کو باطل کی صورت میں پیش کرتی ہے۔ بصر ابن ارطات اور بنی ہمدان۔ معاویہ نے بصر بن ارطات کو بنی ہمدان کا حاکم بنا کر بھیجا تو اس نے ظلم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ کسی میں بولنے کی جرات نہیں تھی، ہر بات دل میں گھٹ کر رہ جاتی تھی۔ اسی نازک اور خطرناک زمانے میں سودا نام کی ایک عورت دین اور لوگوں کا دفاع کرنے شام گئی۔ معاویہ کے کارندوں نے معاویہ کو خبر دی کہ سودا نام کی ایک عورت آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ معاویہ کو بہت تعجب ہوا اور کہنے لگا جس کو تلاش کر کے میں تھک گیا وہ خود اپنے پیروں سے میرے دربار میں آ گئی۔ حاضر ہونے کی اجازت دی۔ سودا دربار میں داخل ہوئی اور تند و کراخت لہجے میں معاویہ کو سلام کیا۔ معاویہ نے کہا دیکھا تم نے مجبور ہو کر میری خلافت کو سلام کیا۔ سودا نے کہا معاویہ گھمنڈ نہ کر، ہر ایک کا ایک دور ہوتا ہے جو ختم ہو جاتا ہے، یہ منصب کب تک رہے گا؟ ایک روز ختم ہو جائے گا۔ معاویہ نے کہا سودا تمہیں جنگ کا زمانہ یاد ہے کہ جب تم علی کے لشکر میں رزمیہ شعر پڑھ رہی تھی، بتاؤ اس سے تمہارا کیا مقصد تھا؟ میری ہلاکت و نابودی ہی تھا۔ وہ اشعار اب پڑھو۔ سودا نے کہا تمہارے ظلم و ستم نے میرے ذہن سے ہر چیز کو محو کر دیا ہے۔ اس وقت میں تمہارے پاس بصر ابن ارطات کی شکایت لائی ہوں۔ اس نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، لوگوں کے اموال کو زبردستی چھین لیا ہے، انہیں قتل کیا ہے۔ معاویہ نے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہیں اسی کے پاس بھیجتا ہوں تاکہ جو وہ چاہے تمہارے حق میں فیصلہ کرے۔ سودا نے یہ شعر پڑھا۔ صلی اللہ علی جسم تضمنہ قبر فاصبح فیہ العدل مدفونا۔ درود اس قبر پر کہ جو اس جسم پر جو قبر میں ہے، اس کے دفن ہو جانے سے عدل بھی دفن ہو گیا۔ معاویہ نے کہا اس سے تمہاری مراد کون ہے؟ سودا نے کہا کہ میرے آقا علی علیہ السلام۔ اے معاویہ، جس طرح آج میں تمہارے پاس شکایت لے کر آئی ہوں، ایک دن علی کے پاس ایک شکایت لے کر گئی تھی۔
علی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، جب آپ نے مجھے دیکھا تو دریافت کیا کس کام سے آئی ہو؟ میں نے عرض کیا آپ کے مقرر کردہ حاکم کی شکایت لائی ہوں۔ اے معاویہ! یہ سن کر علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دست مبارک سے اپنی داڑھی پکڑی اور کہا، اے خدا تو گواہ ہے کہ میں نے اسے لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اسی وقت اس کی معذولی کا پروانہ لکھ کر میرے سپرد کیا، لیکن تم شکایت سننے کی بجائے مجھے دھمکی دیتے ہو۔ تمہارے اور علی کے درمیان یہی فرق ہے۔ معاویہ نے مجبور ہو کر بصر بن ارطاد کو قتل و غارت گری سے باز آنے کے لیے لکھا۔ یقیناً زبان صحیح طریقے سے چلتی ہے تو بہت تیز کاٹتی ہے۔ یہ زبان ہی تھی جس نے معاویہ جیسے سنگ دل کو اپنا موقف بدلنے پر مجبور کر دیا۔ معاویہ نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ علی نے تمہیں مغرور کر دیا ہے، تمہاری قوم کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ فَلَوْ كُنْتُ بَوَّابًا عَلَىٰ بَابِ جَنَّةٍ لَقُلْتُ لَحْمَدَانَ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ۔ بلیغ بات کا اثر۔ حضرت علی بن ابی طالب اور معاویہ کے درمیان جب خط و کتابت ہوئی تو اس وقت ایک خط آپ نے ترماح کے ہاتھ بھیجا تھا۔ ترماح قادر الکلام برجستہ بولنے والا اور فصیح آدمی تھا۔ خط لے کر وہ معاویہ کی طرف روانہ ہوئے۔ شام پہنچتے انہوں نے معاویہ اور اس کے وزیر عمرو عاص سے ملاقات کی اور اپنی فصاحت اور بلاغت سے اسے بھی انگشت بدنداں کر دیا۔ معاویہ نے سوچا کہ اس برجستہ بولنے والے کو خرید لوں اور پھر اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ لہذا معاویہ نے کہا، دیہاتی اگر میں تمہیں کوئی چیز دوں تو قبول کرو گے؟ ترماح نے کہا، کیوں نہیں، اگر جان بھی دو گے تو اسے بھی لے لوں گا، مال کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ معاویہ نے حکم دیا کہ ان کو 10,000 درہم دیے جائیں۔ دیے گئے۔ معاویہ نے کہا اگر کم ہے تو اور دے دوں؟ ترماح نے کہا اضافہ کرنے کا حکم دو، تم اپنی جیب سے تھوڑی ہی دے رہے ہو۔ معاویہ نے 10,000 درہم مزید دینے کا حکم دیا۔ ترماح نے کہا 10,000 اور دو تاکہ 30,000 ہو جائیں۔ درہم آنے میں دیر ہوئی تو ترماح نے کہا کیا مجھ سے مذاق کر رہے ہو یا تمہاری بات کو اہمیت نہیں دی جاتی؟ معاویہ نے جلد لانے کا حکم دیا اور درہم ترماح کے سپرد کر دیے۔ عمرو عاص نے کہا امیر المومنین کی بخشش کو تم نے کیسا پایا؟ ترماح نے کہا یہ مسلمانوں کا مال ہے، خدا کے خزانے سے اس کے بندے کو مل گیا، معاویہ سے کیا مطلب؟ ترماح کی گفتگو سے معاویہ کے ناک میں دم تھا۔ اس نے اپنے کاتب کو بلا کر کہا علی کے خط کا جواب لکھ دو۔ ترماح نے کہا معاویہ تم علی کو جنگ سے ڈراتے ہو؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے شہباز کو ہوا سے اور شیر کو جنگل سے ڈرایا جائے۔ خدا کی قسم علی کے پاس ایک شہباز ایسا ہے کہ تمہارے سارے چوزوں کو چن کر کھا جائے گا۔ معاویہ نے کہا ہاں وہ مالک اشتر ہے۔ ترماح کے جانے کے بعد معاویہ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا اگر میں تم سے کسی کو اپنی حکومت و ملکیت کا 10واں حصہ بھی دے دوں تو بھی وہ اتنی خدمت نہیں کر سکے گا جتنی یہ دیہاتی علی کی خدمت کر کے چلا گیا۔ عمرو عاص نے معاویہ سے کہا اے معاویہ، علی کو رسول سے جو نسبت ہے اگر وہی نسبت رسول سے تمہیں ہوتی تو ہم اس سے زیادہ تمہاری خدمت کرتے۔ معاویہ نے کہا خدا تمہیں غارت کرے، تمہاری یہ بات تو میرے لیے اس دیہاتی سے بھی زیادہ گراں ہے۔ مجلہ مکتب اسلامی سال چہارم شمارہ 2 صفحہ 46۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو نیکی و خوبی کے زیور سے آراستہ کرو تاکہ وہ حق کی خدمت کر کے ایسی عظمت پیدا کر سکے اور معاویہ ایسے دشمن کو عاجز کر سکے۔ فلسفہ سکوت۔ بعض روایات میں خاموش رہنے کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ جس سے سکوت کو بولنے پر ترجیح دی جا سکتی ہے، تو سکوت کا فلسفہ کیا ہے اور خاموشی کہاں اختیار کرنا چاہیے؟ ہم بیان کر چکے ہیں کہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے، انسان کے ضمیر کو روشن کرنے والی اور اس کی شخصیت کو نمایاں کرنے والی سمجھی جاتی ہے۔ اسی کے ذریعے فائدہ نقصان بھی ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام زبان کے بارے میں فرماتے ہیں زبان ایک درندہ ہے، اگر آزاد ہوگا تو زخمی کر دے گا۔ نہج البلاغہ فیض الاسلام حکمت نمبر 57۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں تمہیں اس بات پر تعجب ہونا چاہیے کہ انسان چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے ٹکڑے سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے اور سوراخ سے سونگھتا ہے۔ حکمت نمبر 7۔ زبان جنت یا جہنم میں پہنچانے کا سبب۔ سہل بن ساعدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص مجھ سے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہے میں اسے بہشت کا وعدہ کرتا ہوں۔ محجت البیضاء جلد 5 صفحہ 192۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کس چیز کے سبب زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ فرمایا تقوی اور حسن خلق کے ذریعے۔ عرض کیا گیا زیادہ تر لوگ کس چیز کے ذریعے جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا فرج و زبان کے ذریعے۔ محجت البیضاء
جلد 5 صفحہ 193۔ معاذ بن جبل نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کیا ہمارے بولنے کا ہم سے حساب لیا جائے گا اور اس پر عقاب ہوگا؟ فرمایا، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، کیا زبان کی چنی ہوئی چیز کے علاوہ لوگ جہنم میں جائیں گے؟ محجۃ البیضاء جلد 5 صفحہ 193۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تین حدیثوں میں انسان کی کامیابی کو بے جا نہ بولنے اور زبان کو گناہوں سے باز رکھنے میں قرار دیا گیا ہے۔ زبان کی حفاظت انسان کو جنت میں پہنچانے کا اہم سبب ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کا ایمان اس وقت استوار ہوتا ہے جب اس کا دل استوار ہوتا ہے، اور جب دل استوار ہو صحیح نہیں ہوتا مگر زبان کے استوار ہونے سے، اور وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جو اپنے ہمسائے کو ستاتا ہے۔ محجۃ البیضاء جلد 5 صفحہ 194۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ ایمان کا توازن و تعادل دل کے تعادل سے اور دل کا تعادل زبان کے توازن سے مربوط ہے، یعنی جس شخص کی زبان ہی میں تعادل نہ ہو اس کی کسی چیز میں تعادل نہ ہوگا۔ خاموشی آسان ترین عبادت۔ صفوان بن سلیم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں آسان ترین اور بدن کے لیے ہلکی عبادت بتاؤں؟ ایک خاموشی اور دوسرے حسن خلق۔ محجۃ البیضاء جلد 5 صفحہ 194۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک عرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے ایسا عمل اور کام سکھا دیجئے کہ جس سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو سیراب کرو، نیک باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے روکو، اور اگر ان چیزوں کو انجام نہ دے سکو تو اپنی زبان کو نیک بات کہنے کے علاوہ بند رکھو۔ محجۃ البیضاء جلد 5 صفحہ 198۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے، بات کہنے سے پہلے وہ اسے دل میں سوچتا ہے، اگر دل اس کے اظہار کی اجازت دیتا ہے تو مومن بولتا ہے، اور اگر اجازت نہیں دیتا تو وہ خاموش رہتا ہے، منافق مومن کے برخلاف ہے۔ محجۃ البیضاء جلد 5 صفحہ 200۔ منقول ہے کہ کچھ لوگ معاویہ کے محل میں محو گفتگو تھے۔ احنف بن قیس ایک کنارے پر خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا، اے ابو بحر، تم کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اگر جھوٹ بولوں تو خدا کا ڈر ہے، اور اگر سچ بولوں تو تمہارا ڈر ہے، لہذا خاموش رہنا بہتر ہے۔ محجۃ البیضاء جلد 5 صفحہ 198۔ ان روایات سے خاموش رہنے کی فضیلت آشکار ہو گئی۔ خاموشی کے وقت انسان گناہ کے خطرناک عواقب و انجام سے محفوظ رہتا ہے۔ عقل مند انسان اپنی بات کو پہلے عقل و وجدان کی کسوٹی پر تولتا ہے، اگر اس پر پوری نہیں اترتی تو خاموش رہتا ہے، اور جو روایات خاموش رہنے کا شوق دلاتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بے محل بات کے انجام سے محفوظ رہے، ورنہ بولنا انسان اور سماج کی ترقی کا باعث ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔